ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ ہزاروں کا مجمع تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اور میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں اور میں 500 درہم کا مقروض ہوں۔ قرض خواہ آمادہ فساد ہے۔ جناب امیر نے فرمایا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ تمام ہونے دے، اللہ تیری حاجات پوری کرے گا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اے شخص، اتنے آدمی بیٹھے ہیں تو اپنا سوال پھر جاری کر، کوئی تو تیرا سوال پورا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کیا رکھا ہے تجھے دینے کو؟ یہ تو خود بھی کئی دن کے فاقے کرتے ہیں، یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، بس وہ تجھے کیا دیں گے؟ وہ شخص کھڑا ہوا اور اپنا سوال پھر دہرایا۔ جناب امیر نے پھر پہلا جواب دیا اور بیٹھنے کو کہا۔ وہ شخص بیٹھ گیا، مگر اسی دوسرے آدمی نے پھر اس کو اکسایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یقین کیوں کرتا ہے؟ ان کے پاس تو حقیقت میں کچھ نہیں ہے، 500 دینار کہاں سے دیں گے؟ یہ آدمی پھر کھڑا ہو گیا اور اپنا سوال دہرایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ ختم ہوا چاہتا ہے، میں ضامن ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری خواہش ضرور پوری کرے گا، خطبے کے بعد مجھ سے مل لینا۔ بس وہ شخص یقین کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گیا۔ خطبہ تمام ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود چل کر اس کے پاس گئے اور ایک طرف جنگل کی جانب اس کو لے کر چل دیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے کہا، آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ فرمایا، کھول دے۔ آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا کہ ہم مصر کے بازار میں کھڑے ہیں، غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ فرمایا، میں تیرا غلام ہوں، مجھ کو 500 درہم میں فروخت کر دے، خبردار زیادہ مت مانگنا۔ وہ شخص حیران ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زور دینے پر ایسا ہی کیا۔ ایک بادشاہ کا وزیر وہاں موجود تھا۔ اس نے پہلے تو دیکھنا شروع کیا اور پھر قیمت معلوم کی۔ اس نے 500 درہم بتائے اور وزیر کے کہنے پر ان کا نقاب اٹھا دیا گیا اور اس نے 500 درہم اس کے حوالے کر دیے اور آدمی نے اپنی راہ لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ارشاد کیا، اے شخص، تو کیا کام کر سکتا ہے؟ فرمایا، جو کچھ بھی حکم ہوگا میں پورا کروں گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ پہلے تو یہ کام کرو، ایک اژدہا ہر سال اس شہر میں آتا ہے اور بہت سے آدمیوں کو نگل جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کے آنے کا دن ہے، تم کسی طرح اس کو ہلاک کر دو۔ بس اگلے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ بما حکام کے اس راستے پر کھڑے ہو گئے جہاں سے اژدہا نے آنا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا اژدہا پھنکارے مارتا ہوا آ رہا ہے۔ سب لوگ خوف سے کمزور پڑ گئے۔ آپ نے حوصلہ دیا اور خود آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں جبڑے پکڑ کر چیر کر 2 ٹکڑوں میں کر دیے۔ لوگوں کو اس سے اطمینان ہوا، مگر ان پر حیرت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایسا ہی ایک اور کام ہے، اور وہ یہ کہ ہر سال جب دریا چڑھاتا ہے، شہر میں داخل ہو جاتا ہے اور آبادی کا بہت بڑا نقصان کرتا ہے۔ کسی طرح یہ رک جائے اور اس شہر میں داخل نہ ہو۔ آپ حکام اعلیٰ کے ساتھ دریا پر گئے اور شہر کی طرف سے چھڑی لے کر کنارے کے قریب ایک لکیر لگا دی اور کہا، اے دریا، تجھے میری قسم ہے جو اس لکیر سے آگے بڑھے۔ دریا آج تک ٹھاٹھے مارتا ہے مگر اس لکیر سے آگے نہیں بڑھتا۔ جب بادشاہ کو علم ہوا تو بہت حیران ہوا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا انسان ہے۔ کہنے لگا، اے شخص، تو نے 2 بڑے کام کیے ہیں، اگر ایک ایسا اور کام کر دے تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ فرمایا کہ حکم کریں۔ بادشاہ کہنے لگا، اے شخص، کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہے، اس کا سر کاٹ کر لا دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام بہت آسان ہے، جلدی سے تلوار لائیے، ابھی سر حاضر کرتا ہوں۔ بادشاہ نے تلوار منگائی۔ آپ نے فرمایا، اس تلوار کو بلند کرو، جب میں 1 2 3 کہوں تو تم فوراً تلوار مار دینا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گردن تمہارے سامنے پڑی ہوگی۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گردن جھکائی، 1 2 3 کہا، مگر بادشاہ حیران تھا کہ یہاں اس غلام کے سوا کوئی اور شخص نہیں، تو تلوار کس پر چلاؤں؟ سوچ میں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گردن جھکاتے ہوئے اس کو پریشان دیکھ کر کہا، ادھر ادھر نہ دیکھو، ہاں میں ہی علی ہوں،
یہ آواز سنتے ہی تلوار پھینک کر بادشاہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ ہیں تو میں ایسے علی کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ مجھے آج تک مغالطے میں رکھا گیا، یا علی رضی اللہ عنہ مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھائیے، اور بادشاہ تمام کنبے کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے دعا دی اور کوفے کی راہ